ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو گھنے جنگلات اور صاف شفاف دریاؤں سے گھرا ہوا تھا، ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام امان تھا۔ وہ اپنی دیانت داری، مہربانی اور محنت کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ امان کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا تھا، اور اگرچہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن وہ مطمئن اور خوش تھے۔ ہر صبح امان سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا اور جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے جاتا۔ اس کا کلہاڑا پرانا اور گھسا ہوا تھا، لیکن وہ اس کا سب سے قیمتی اثاثہ تھا۔ وہ احتیاط سے درخت کاٹتا، ہمیشہ ماحول کا خیال رکھتے ہوئے صرف اتنی لکڑی کاٹ لیتا جتنی اسے ضرورت ہوتی تھی، اور جنگل کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے دیتا تھا۔ ایک دن جب امان جنگل کے کنارے ایک گہری چمکتی ہوئی جھیل کے پاس لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو وہ تھک گیا اور آرام کرنے لگا۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور جھیل کے صاف پانی کو دیکھا جو دھوپ میں ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ پانی کی خوبصورتی دیکھ کر امان جھیل کے کنارے پر جا پہنچا، لیکن جیسے ہی وہ جھکا، اس کا کلہاڑا پر سے ہاتھ پھسل گیا اور جھپاک کی آواز کے ساتھ کلہاڑا جھیل میں جا گرا۔ امان غمگین ہو گیا۔ اس کا کلہاڑا صرف ایک اوزار نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا ذریعہ معاش تھا۔ بغیر کلہاڑے کے وہ لکڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا، اور لکڑیوں کے بغیر وہ اپنے خاندان کا پیٹ نہیں پال سکتا تھا۔ وہ جھیل کے کنارے بیٹھ گیا اور مایوسی سے رونے لگا۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، جھیل کی سطح ہلنے لگی اور ایک سنہری روشنی اس کی گہرائی سے ابھری۔ امان حیرانی سے دیکھنے لگا کہ پانی سے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ اس کا لباس جھیل کی سطح کی طرح چمک رہا تھا، اور اس کے پروں سے ایک نرم اور چمکیلی روشنی نکل رہی تھی۔ لکڑہارا، تم کیوں رو رہے ہو؟ پری نے نرمی سے پوچھا۔ امان نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرا کلہاڑا جھیل میں گر گیا ہے۔ اس کے بغیر میں لکڑیاں نہیں کاٹ سکتا اور اپنے خاندان کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو اے ایماندار انسان، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور جھیل کا پانی چمکنے لگا۔ آہستہ آہستہ ایک سنہری کلہاڑا پانی سے ابھرا۔ کیا یہ تمہارا کلہاڑا ہے؟ پری نے پوچھا۔ امان نے سنہری کلہاڑے کو حیرانی سے دیکھا، لیکن سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے۔ میرا کلہاڑا لوہے کا تھا، یہ سونے کا نہیں تھا۔ پری نے سر ہلا دیا اور سنہری کلہاڑا واپس جھیل میں ڈال دیا۔ جھیل دوبارہ چمکی اور اس بار ایک چاندی کا کلہاڑا پانی سے نکلا۔ کیا یہ تمہارا کلہاڑا ہے؟ پری نے پھر سے پوچھا۔ امان نے چاندی کے کلہاڑے کو دیکھا جو چمک رہا تھا، لیکن پھر بھی سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ بھی میرا کلہاڑا نہیں ہے۔ میرا کلہاڑا سادہ لوہے کا تھا۔ پری نے مسکرا کر امان کی دیانت داری کی تعریف کی۔ اس نے ایک اور اشارہ کیا اور آخر کار امان کا پرانا گھسا ہوا لوہے کا کلہاڑا پانی سے باہر آیا۔ کیا یہ تمہارا کلہاڑا ہے؟ پری نے پوچھا۔ امان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاں، یہ میرا کلہاڑا ہے۔ اس نے خوشی سے کلہاڑا پکڑ لیا۔ پری نے امان کو تحسین سے دیکھا۔ تم ایک ایماندار انسان ہو امان۔ تم سنہری یا چاندی کا کلہاڑا لے سکتے تھے، لیکن تم نے ہمیشہ سچائی کو ترجیح دی۔ تمہاری دیانت داری کے صلے میں تمہیں انعام دوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک اور اشارہ کیا اور سنہری اور چاندی کے کلہاڑے دوبارہ نمودار ہو گئے۔ یہ کلہاڑے بھی اب تمہارے ہیں۔ انہیں اپنی ایمانداری کے انعام کے طور پر قبول کرو۔ امان اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ شکریہ، اس نے کہا، لیکن مجھے یہ قیمتی کلہاڑے نہیں چاہیے۔ میرا سادہ لوہے کا کلہاڑا ہی میرے لیے کافی ہے۔ پری مسکرا دی۔ یہی تمہیں خاص بناتا ہے امان۔ تم محنت اور ایمانداری کو دولت سے زیادہ اہمیت دیتے ہو، لیکن یہ جھیل کی طرف سے تمہارے لیے تحفے ہیں، اور یہ تمہارے خاندان کے لیے خوشحالی لائیں گے۔ پھر پری جھیل کے چمکتے پانی میں غائب ہو گئی، اور امان 3 کلہاڑوں کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ وہ بے تابی سے اپنے گھر جانے اور اپنی خوشخبری اپنے خاندان کے ساتھ بانٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب امان گاؤں واپس آیا تو اس نے سب کو بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ اس کی کہانی جلد ہی پورے گاؤں میں پھیل گئی، اور آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اس ایماندار لکڑہارے اور جھیل کے جادو کے بارے میں سننے کے لیے آنے لگے۔ امان اپنی ایمانداری کے لیے مشہور ہو گیا، اور چاندی اور سنہری کلہاڑوں کی مدد سے وہ زیادہ تیزی سے کام کرنے اور زیادہ پیسے کمانے کے قابل ہو گیا۔
لیکن امان کی دولت بڑھنے کے باوجود وہ کبھی نہیں بدلا۔ وہ وہی عاجز اور محنتی انسان رہا جو ہمیشہ سے تھا۔ اس نے اپنی نئی دولت کا زیادہ تر حصہ گاؤں کے ان لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جو مشکلات میں تھے، اور صرف اتنا رکھا جتنا اس کے خاندان کے لیے کافی تھا۔ اور اسی وجہ سے امان کا خاندان خوشی اور سکون سے رہتا تھا، اور سب لوگ ان کی ایمانداری اور سخاوت کی تعریف کرتے تھے۔ سالوں بعد امان کے بچے وہی اقدار سیکھ کر بڑے ہوئے جو ان کے والد نے انہیں سکھائی تھی: ایمانداری، مہربانی اور محنت۔ انہوں نے کبھی نہیں بھولا کہ ان کے والد نے جھیل سے جو سبق سیکھا تھا کہ ایمانداری کا ہمیشہ انعام ملتا ہے، بعض اوقات ایسے طریقوں سے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یوں امان کی کہانی ایک روایت بن گئی جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، اور سب کو یاد دلاتی رہی کہ سچی دولت سونے یا چاندی میں نہیں بلکہ اس دل میں ہوتی ہے جو ہمیشہ ایمانداری کا انتخاب کرتا ہے۔ کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایمانداری ہمیشہ بہترین پالیسی ہے، اور جو لوگ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں انہیں ایسے طریقوں سے انعام ملتا ہے جو ان کے توقعات سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔